جیسا کہ ہم نے الحمدللہ دروس سابقہ میں اس آیت کی تفسیر میں احادیث مبارک کی تلاوت کی ہے کہ اللہ کا حکم ہے جو ایک نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا کے بجائے 700 گنا ثواب بھی دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حرمت مکان کے اعتبار سے، جیسے مسجد الحرام ہے تو وہاں ایک نماز کا 1,00,000 کا ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی حرمت زمان ہوتی ہے کہ ایک رات جو ہے لیلۃ القدر کی، جس نے اس میں اللہ کے لیے خالص عبادت کی 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں اپنے بندوں کو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ حج کے لیے پیدل جاتا ہے تو اس کو ہر قدم پر 700 حرم کی نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل بات سمجھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں۔ اگر بندے خود برباد ہونا چاہیں تو پھر اس کا کسی کے پاس کیا علاج ہے؟ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، آپ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی دیتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، سارے گناہ صغیرہ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے لیے آپ نماز کے لیے نکلتے ہیں، ہر قدم پر آپ کو نیکیاں دیتے ہیں۔ پھر نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ کیا علاج ہے؟ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن 3 قسم کے لوگ ہیں جو جمعہ پہ آتے ہیں۔ بعض لوگ تو جمعہ کو کھیل سمجھتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، جمعہ بازار ہوگی، جمعہ مارکیٹ لگی ہوگی، وہ بھی دیکھ کے آج چلو یار نماز بھی تو پڑھ لو۔ تو ان کو تو کچھ بھی نہیں ملتا، ہاں فرض ادا ہو جائے گا، ملے گا کچھ نہیں۔ اور فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ مانگنے آتا ہے، جمعہ پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ چاہے عطا کر دے یا چاہے عطا نہ کرے۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنصَاتٍ وَسَكُوتٍ، اور ایک بندہ خوب چپ کر کے آتا ہے، ادب سے چلتا ہے، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَكْبَةَ مُسْلِمٍ، کسی مسلمان کی گردن سے پھلانگ کے نہیں گزرتا ہے، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، اور کسی بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، ادب سے چلتا ہے، چپ کر کے چلتا ہے، جہاں جگہ بھی نہیں وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ وَكَفَّارَةٌ لَهُ إِلَى الْجُمَعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، یہ جمعہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے آنے والے جمعے تک اور 3 دن اس سے بھی زیادہ اللہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اور دیکھو آیا اور گناہ دھل گئے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ وقال حافظ ابن قاسم الطبراني قال حدثنا هاشم بن وصل قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثني ابي قال زمزم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله الجمعة كفارة ما بينهما وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام۔ حضور پاک کی حدیث ہے، حضرت ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے وہ اگلے جمعہ تک اور جمعہ کے درمیان کے جو دن ہیں گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور اس جمعہ کے بعد مزید 3 دن کا بھی کفارہ بن جاتا ہے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ وعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. حضرت ابی ذر سے روایت ہے کہ میرے آقا نے، میرے محبوب نے، میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ویسے ہوگا جیسے کہ سارا سال اس نے روزہ رکھا ہے. اب یہ کیا مشکل ہے اللہ کے بندے. یعنی آپ ایسا کریں کہ مثلا جمعرات ہے یا جمعرات اور سوموار یہ 2 روزے رکھ لیں، سنت ہے. اچھا لیالی البیض 13 14 15 یہ 3 روزے رکھ لیں، سنت ہے. کسی ڈیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈیٹنگ کی ضرورت نہیں. یہ اسلامی یہ ثواب بھی مل گیا، کفارہ گناہ بھی ہو گیا، اور ماشاءاللہ آدمی سمارٹ بھی رہتا ہے، ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اور سال کا روزے کا ثواب مل جاتا ہے. رواہ الامام احمد وهذا لفظ النسائی ابن ماجہ والترمذی وزاد فضل اللہ تصدیق ذلك فی کتاب جاء بالحسنۃ فروشم صالح اليوم بعشرۃ ایام. ایک دن کے 10 جب 3 رکھے گا تو گویا 30 ہو گئے. تو ہر مہینے میں جب 30 دن روزہ ہوا تو گویا سارے سال کا روزے دار بن گیا. ثم قال هذا حدیث حسن. وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ من جاء بالحسنۃ فلو صالح اليوم بعشرۃ ایام. ثم قال هذا حدیث حسن. وقال ابن مسعود من جاء بالحسنۃ من جاء بلا الہ الا اللہ. وہ فرماتے تھے اصل حسنہ کیا ہے؟ کلمہ کہ ایمان ہو. ومن جاء بالسیئۃ یقول بالشرک. وہکذا جاء عن جماعۃ من السلف رضی اللہ عنہم اجمعین. وقد ورد فی حدیث مرفوع اللہ اعلم بصحتہ لکنی لم اروہ من وجہ یثبت والاحادیث والآثار فی ھذا کثیرۃ جدا وفیما ذکر کفایۃ انشاءاللہ بالثقہ. اب مسلم اور بھی بہت حدیثیں ہیں، بڑے دلائل ہیں، لیکن الحمدللہ جو بھی ذکر ہو گیا اسی میں کافی. قل ان